امریکہ رضامند ہوا تو ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات پر آمادہ ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ لکھا ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی۔ تجاویز کے مطابق جوہری اور میزائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوگا۔ ایران کی امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش۔ ٹرمپ کا مقاصد کے اصول تک ایران جنگ سے نہ نکلنے کا اعلان۔ ہم جنگ جیت رہے ہیں مگر جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے۔ پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقاصد کے اصول تک تنازع سے نہیں نکل سکتے، اسے مسئلہ چند سالوں بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے پرزے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کے پاس فوجی صلاحیت بچی ہے، نہ ہی کوئی قیادت۔ امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کام کر رہی ہے۔ آب ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر نکل آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کو دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ الہان عمر جس ملک سے آئی ہیں وہاں غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ لوگ بھی فراڈ ہیں اور انہیں ملک سے نکال دیں گے۔ میڈیا میں 93% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، میڈیا اپنا اعتبار کھو چکا۔ میڈیا کی منفی رپورٹنگ کے باوجود مجھے فتح ملی، جو لوگ برا کام کرتے ہیں میں انہیں پیسے دینا پسند نہیں کرتا۔ ہم 8 جنگیں ختم کرا چکے ہیں۔ امریکہ میں آج اتنا تیل نکالا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں نکالا۔ امریکی صدر کا خطاب کے اختتام پر ڈانس۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایران نے جنگ میں دنیا کے سامنے دشمن پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ معاشی اور ثقافتی مرحلے میں بھی دشمن کو شکست دینا ضروری ہے۔ کاروباری افراد کو جہاں تک ہو سکے ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اساتذہ کو ملازمت پیشہ افراد کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ چین کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور، آبِ ہرمز فوری کھولنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر فوکونگ کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کو جلد سے جلد کھولنا انتہائی ضروری ہے، کیوں نہ کہ اس کی بندش سے عالمی تجارت اور توانائی کی تسہیل متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو آبِ ہرمز پر عائد پابندیاں ختم کرنی چاہیے، جبکہ امریکہ کو اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی۔ چینی سفیر کے مطابق سب سے اہم جنگ بندی کو برقرار رکھنا ہے اور یہ جنگ بندی دیر پا ہونی چاہیے، جس کے لیے فریقین کے درمیان نیک نیتی پر مبنی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ 15 سال سے کم عمر افراد کے حج کرنے پر پابندی، سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی نیا قانون نافذ کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ کل سے 15 سال سے کم عمر عازمین کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ متاثرہ عازمین کو مکمل رقم کی واپسی کی یقین دہانی۔ ایئرپورٹس کو کم عمر عازمین کو پرواز میں سفر ہونے سے روکنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کے معاشی اثرات پہ تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنما نے خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پہ تفصیلی گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری سفارتکاری اور مکالمے کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد مہنگائی نے ایویشن انڈسٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہنگائی نے جہاز سے سفر کرنے والے لاکھوں مسافروں کو بھی محدود کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے اندرون ملک کرائے میں 15 سے 20 ہزار روپے کی کمی بھی کر دی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافروں کی کمی کے باعث اندرون اور بیرون ملک جانے اور آنے والی 120 پروازیں منسوخ ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کی ٹرانسفر کے بعد ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے سے 7 سنگل اور 4 ڈویژن بینچز پر دستیاب ہوں گے۔ جسٹس سردار اعجاز ساخن کا سنگل بینچ بحال کر دیا گیا۔ جسٹس محمد آصف 2 ڈویژن کا بینچز کا حصہ ہوں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس سردار اعجاز ساخن اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز ساکھ اور جسٹس ارباب طاہر کا بینچ ٹیکس مقدمہ سنے گا۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام مین منہاز پر مشتمل ہوگا۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات بین الصوبائی روابط کو فروغ دینے اور پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے جال بچھا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومتیں نیک نیتی سے کام کر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ چین کافی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گوجرانوالا کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی منظوری۔ گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈیپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ گوجرانوالا میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا۔ گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ گوجرانوالا ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ گوجرانوالا کے شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گندم کا شدید بحران، فلاور ملز ایسوسی ایشن نے وارننگ جاری کر دی۔ چیئرمین فلاور مل ایسوسی ایشن کے پی محمد نعیم بٹ کا وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب سے کے پی گندم کی ترسیل میں غیر قانونی رکاوٹیں، چیک پوسٹوں پر بھتہ لیا جاتا ہے، مانیٹرنگ کے نام پر ٹرک روکے جا رہے ہیں اور انکار پر FIR درج کر کے گاڑیاں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی امارات دینے کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی امارات کا نوٹیفکیشن خلاف قانون قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ لکھا کہ قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کی بیوگان کو تاحیات اضافی امارات کی قانون میں گنجائش نہیں۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر امارات موجودہ قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پہ کراچی کے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ریلی نکالے گئے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سندھ میں ہیٹ ویو، وزیر اعلیٰ نے ریلیف کیمپس قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کراچی کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ 4 مئی تک ملک کے ولائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے، شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ۔ لاہور شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ترجمان لیسکو کے مطابق شام کے اوقات میں شارٹ فال آنے سے لوڈ مینجمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ رہائشی شہری علاقوں میں 1 سے 2 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 2 سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ مرمت کے باعث لیسکو کے 8 فیڈرز پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ بھارت کا روس سے 280 ارب سے زائد کے طویل فاصلہ میزائل خریدنے کا معاہدہ۔ 300 اور 37M میزائلوں کی خریداری سپلائی 12 ماہ میں شروع ہوگی۔ رافیل ڈیل میں بھی تبدیلیوں کی خبریں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت فرانس سے ممکنہ طور پہ رافیل طیاروں کی نئی خریداری کا منصوبہ منسوخ کر سکتا ہے۔ بھارت اب روسی دفاعی نظام اور مقامی انضمام کو ترجیح دے رہا ہے۔